آج سورہ حامیم السجدہ تلاوت کی گئی ہے اور یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور اس کی 54 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی حروف مقطعات میں سے حامیم سے کیا گیا۔ حوامیم 7 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز حامیم سے ہوا۔ حدیث میں آتا ہے یہ قرآن پاک کا حسن ہے اور قرآن پاک کی دلہن ہے، قرآن پاک کی زینت ہیں۔ فرمایا کہ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ قرآن پاک رحمان اور رحیم ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کا مزید تعارف کراتے ہوئے فرمایا کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیّا، عربی زبان میں قرآن پاک نازل ہوا اور اس کی آیات بڑی واضح اور تفصیل کے ساتھ ہیں، اس کے احکامات بھی واضح ہیں، امثال اور قصص بھی واقع ہیں، اور اس میں جو ہدایات دی گئی ہیں ان میں بھی بڑی وضاحت ہے۔ گویا کہ قرآن پاک کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری تفصیل کے ساتھ اور پوری وضاحت کے ساتھ ہیں۔ پھر قرآن پاک کی کچھ صفات بھی ذکر فرما دی۔ فرمایا بشیرا و نذیرا، قرآن پاک خوشخبری دینے والا بھی ہے اور ڈرانے والا بھی ہے۔ فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، اکثر لوگ اعراض کرتے ہیں، قرآن پاک کو سنتے نہیں ہیں۔ ان آیات کا شان نزول کچھ اس طرح ہے، عتبہ وغیرہ ایک مرتبہ اپنی قوم میں اور اپنے لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے میں ذرا خود جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتا ہوں اور دلائل سے میں ان کو ثابت کروں گا کہ وہ غلطی پر ہیں، نعوذ باللہ۔ چنانچہ وہ آیا اور آ کر کے اپنے معبودان باطلہ کا ذکر بھی کیا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ بھی دینے لگا اور کہنے لگا میرا اندازہ یہ ہے کہ آپ کو یا تو مال و دولت چاہیے یا سرداری چاہیے، عزت چاہیے، جو آپ کو چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے یہ جو سارے معبودوں کو ختم کر کے ایک معبود کا ذکر چھیڑ رکھا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن پاک کی انہی آیات کی تلاوت شروع فرما دی جواب میں، اور کوئی بات نہیں کی۔ جب اس نے سنی تو وہ اپنی قوم کے پاس جا کر کہنے لگا بھئی میں تو ایسی گفتگو اور ایسی باتیں سن کر کے آیا ہوں جو نہ شعر و شاعری پر مبنی، نہ یہ جادو پر مبنی، یہ تو کوئی عجیب کلام ہے اور لگتا ایسا ہے کہ یہ سچا کلام ہے اور یہ کسی انسان کا بنایا ہوا بھی نہیں، یہ پروردگار عالم کا کلام ہے۔ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ اب مقابلہ ہم نہ کریں، جا کر کے ہم ان کی بات کو مان لیں۔ اور دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ بعض کفار آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ ہمیں تو آپ کی آواز سنائی نہیں دیتی، ہمارے کانوں میں کوئی بات آتی نہیں اور آپ کی کوئی بات ہم سمجھتے بھی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی، فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، اصل میں ان کے کانوں میں پردے پڑے ہوئے ہیں اور حجاب آیا ہوا ہے، ایسا نہیں کہ ان کو سنائی نہ دیتا ہو یا ان کو آواز نہ آتی ہو، یہ سب کچھ سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، یہ جان بوجھ کر ایسا کہتے اور کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ 70 کافر اکٹھے ہو کر کے آئے اور آ کر کے اسی طرح کی گفتگو کرنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی سورہ مبارکہ کی چند ابتدائی آیات تلاوت فرمائیں تو وہ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ یقیناً قرآن پاک کی آیات میں اللہ تعالی نے ایسی تاثیر اور ایسی قوت رکھی ہے اور ایسی برکتیں ہیں کہ انسان اگر صحیح معنوں میں تدبر کے ساتھ سن لے اور سمجھ لے تو قرآن پاک پڑھنے اور سننے سے انسان کا دل دہل جاتا ہے اور اس کو حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے انجام بد کو بھی اللہ تعالی نے ذکر فرمایا۔ قوم عاد پر کیسی سخت اور ٹھنڈی ہوا آئی جس نے ان سب کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اسی طرح فرمایا کہ قوم سمود کا انجام بھی بہت برا ہوا۔ فاخذتهم صاعقۃ العذاب، فرمایا کہ ذلیل کر دینے والا ایک عذاب تھا جس نے ان کو پکڑا اور وہ ایک زلزلے کی صورت تھی
فرمایا کہ زمین نے منہ کھولا، وہ سب کے سب اس میں دھنس گئے، تباہ ہو گئے۔ فرمایا کہ ہم نے اہل ایمان کو اور اہل تقوی کو نجات عطا کی۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے اہل جہنم کے کچھ واقعات ذکر فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو انسانوں کی زبانیں تو بند ہو جائیں گی، جسم کا ایک ایک عضو، ایک ایک بال، فرمایا کہ تمام اعضاء انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ فرمایا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، زبان کو بولنے کی قوت کس نے دی؟ ظاہر ہے اللہ نے دی۔ یہ بھی گوشت ہی کا ایک ٹکڑا ہے، تو یہ کیا بعید ہے کہ یہ ٹکڑا تو بولے اور جسم کا کوئی اور حصہ، وہ بھی گوشت ہی کا ٹکڑا ہے، وہ نہ بول سکے۔ اللہ کے حکم سے یہ زبان گوشت کا ٹکڑا ہو کر بولتی ہے، تو اسی طرح باقی جسم پر بھی گوشت لگا ہوا ہے۔ جب اللہ تعالی حکم دیں گے تو فرمایا کہ جسم کے تمام اعضاء بولیں گے۔ اس کے بعد پھر کافروں کی وہی بری خصلت ذکر فرما دی۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، یہ کافر لوگ کہتے ہیں قرآن پاک کو نہ سنو۔ فرمایا کہ فلنذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا، یہ جو حرکتیں کرتے ہیں ہم ان کو سخت عذاب چکھائیں گے اور عذاب کا مزہ ان کو ہم چکھائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے اہل ایمان کا ذکر فرمایا اور خصوصی طور پر ایک صفت ذکر فرما دی۔ فرمایا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، فرمایا کہ مسلمان اپنے اللہ کو اپنا پروردگار کہتے ہیں اور پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، استقامت اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی عظیم صفت ہے، یاد رکھیں 1000 کرامتوں سے بڑی کرامت استقامت ہے۔ اس پر بس میں ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ جنید بغدادی کے پاس ایک صاحب آئے اور 10 سال ان کے پاس قیام کیا۔ 10 سال میں کوئی کرامت نہیں دیکھی، کوئی بندے پھڑکتے ہوئے نہیں دیکھے، کوئی پیالے نہیں پھڑکے، کوئی اور کرامت ادھر ادھر کا کوئی معاملہ نظر نہیں آیا۔ تو 10 سال کے بعد وہ کہنے لگے پیر صاحب میں تو جا رہا ہوں، تمہارے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں کچھ۔ تو فرمایا کہ بتاؤ، ایک بات بتاؤ پھر چلے جاؤ، ان 10 سالوں میں کوئی کام میرا نبی کی سنت کے خلاف دیکھا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت چاہیے تمہیں؟ سب سے بڑی کرامت اتباع سنت ہے اور پھر استقامت ہے۔ جو بھی عمل شروع کرے انسان پھر اس کو چھوڑے نہیں، استقامت کے ساتھ اس پر عمل کرتا رہے۔ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا ان پر فرشتے نازل ہوں گے اور وہ خوشخبری دیں گے اور بتائیں گے لا تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم خوف کرو اور نہ غم کرو، ابشروا بالجنہ، تمہیں جنت کی بشارت ہے۔ فرمایا یہ موت کے وقت ہی جنت کی بشارت ان کو دے دی جائے گی، اور ایک روایت میں آتا ہے جنت کا محل ان کو دکھا دیا جائے گا اور مرتے ہی ان کو خوشیاں نصیب ہو جائیں گی۔ اور کل قیامت کے دن فرمایا لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، اللہ تعالیٰ انہیں فرمائیں گے جو تمہارا دل چاہے مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ ایک آدمی کا دل چاہے گا میری بیوی ہو اور پھر میں اس سے ہم بستری کروں اور پھر اس کا حمل ہو اور پھر خوبصورت اور حسین بچہ ہو، فرمایا کہ آنے واحد میں یہ سارے اعمال ہوتے جائیں گے، اس کو بچہ چاہیے بچہ آ جائے گا، جو بھی وہ چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے اور وہاں کوئی تاخیر بھی نہیں ہوگی۔ فرمایا نزلا من غفور الرحیم، یہ غفور الرحیم کی طرف سے میزبانی اور وہاں کا اکرام ہوگا، بڑا عظیم اور عجیب اکرام ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، سب سے بہترین بات اس کی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرے، وقال اننی من المسلمین، اور یہ اعلان کر دے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں یہاں دعا الی اللہ سے مراد آذان ہے۔ فرمایا سب سے بہترین آواز آذان کی آواز ہے۔ فرمایا کہ مؤذن کی آواز جہاں تک جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا جو شخص بغیر کسی لالچ اور معاوضے کے 7 سال تک آذان دیتا رہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے جنت کا وعدہ فرما لیتے ہیں، وہ کل قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت جائے گا۔ فرمایا کل قیامت کے دن چند لوگ ایسے ہوں گے جن کی گردنیں بلند ہوں گی، ان میں سے ایک مؤذن بھی ہوگا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ایک امام، ایسا امام جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہو اور لوگ اس سے خوش اور راضی ہوں۔ لیکن آج کل تو کوئی مولوی صاحب بھی ایسا نہیں ہے جس سے اس کی برادری خوش ہو۔ یہ ایک عجیب المیہ ہے، پتہ نہیں بنے گا کیا۔ مولوی سے قوم خوش نہیں رہتی،
تو اس حوالے سے ایک اصول سمجھ لیجئے، قوم کی ناراضگی اگر شرعی اصولوں کے مطابق ہو وہ معتبر ہے، اگر شرعی اصولوں کے خلاف ہو تو ایک نہیں 100 مرتبہ وہ مخالفت کریں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصول شرع کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی مخالفت کرتا ہے تو 100 دفعہ کرے، وہ حق ہے، اگر بلا وجہ ہے تو وہ مناسب نہیں ہے۔ اور آج کل میرے خیال میں بس لفظ مولوی، بلکہ ہمارے حضرت مفتی تقی صاحب نے تو بڑا عجیب جملہ لکھا ہے، فرمایا کہ یہ مولوی جو ہے نا، اس کو میں کہتا ہوں یہ ملامتی ٹولہ ہے، ملامتی، اس پر ہر حال میں ملامت ہونی ہے۔ اگر یہ اچھے کپڑے پہن لے، کہتے ہیں دیکھو جی اچھے کپڑے، اور اگر پھٹے پرانے، کہتے ہیں جی ہم نے کہا نہیں ہے مولوی معاشرے کے ساتھ نہیں چلتے، نہ ان کے اچھے کپڑے کسی کو گوارا، نہ ان کے پھٹے پرانے کپڑے گوارا، اچھی گاڑی پہ بیٹھ جائے تب بھی باتیں کرتے ہیں، وہ بیچارہ پیدل چلے، کہتے ہیں دیکھو جی، تب بھی اس کو نہیں چھوڑتے۔ تو اس کا اصل خلاصہ جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ ملامتی ٹولہ ہے، اس کو ہر حال میں نہیں چھوڑنا۔ اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، یہ بیویوں کے ستائے، ان کا کہیں بس نہیں چلتا، یہ بیچارے مسجد میں آ کر مولوی پر غصہ اتارتے ہیں۔ بیویوں کے ستائے، بس اس کی تفصیل میرے خیال میں مناسب نہیں ہے اور ٹائم بھی نہیں ہے اتنا۔ بہرحال اللہ تعالی نے اہل ایمان کی اور خاص طور پر نیک لوگوں کی کچھ خصوصیات ذکر فرما دی۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے شمس و قمر کا ذکر فرمایا، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، فرمایا اہل ایمان نہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں نہ چاند کو سجدہ کرتے ہیں، واسجدوا للہ، یہ تو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور یقیناً اللہ ہی اس لائق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے آگے جھکا جائے اور اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا جائے۔ سجدے کے احکام اور تفصیل انشاءاللہ میں کسی اور موقع پر عرض کروں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک کا ذکر فرما دیا، ان الذین کفروا بالذکر، یہاں ذکر سے مراد قرآن پاک ہے۔ فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، حکیم اور حمید ذات کی طرف سے یہ قرآن پاک نازل کیا گیا ہے۔ فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، بس وہی صورت ہے، وہ کہتے تھے قرآن پاک عربی میں کیوں آیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم عجمی زبان میں نازل کرتے تو پھر کہتے اس کی تفصیل کیوں نہیں اور یہ ہمیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ بس اعتراض ہی مقصود ہے اور کچھ بھی نہیں۔ فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، دو صفتیں بیان فرما دی۔ فرمایا اہل ایمان کے لیے قرآن پاک ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، جو غیر مسلم ہیں فرمایا کہ ان کے کانوں میں تو بوجھ پڑا ہوا ہے اور ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے، ان کو تو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، جتنا قرآن پاک کو پڑھا جائے سمجھایا جائے ان کی عقل میں کوئی بات نہیں آتی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے 25ویں پارے کے آغاز میں قیامت کا ذکر فرمایا کہ قیامت ضرور قائم ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر جو کافر لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والے ہیں، فرمایا کہ ان کو ہم عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور بڑا سخت عذاب ان کو دیا جائے گا۔ اور جو اہل ایمان ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتوں کا خاص طور پر ذکر بھی فرمایا ہے۔ اور پھر فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، یہ بڑی عجیب آیت ہے۔ فرمایا کہ ہم ان کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں، پورے عالم میں، وفی انفسہم، اور ان کو اپنے نفسوں میں۔ آپ ذرا 1400 سال پہلے چلے جائیے، لوگ سورج کو بڑی چیز سمجھتے تھے، چنانچہ اس کو سجدہ کرنے لگ گئے۔ اور آج انسان نے ترقی کی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم یہ آیات اور نشانیاں دکھائیں گے، اور آج اللہ نے دکھا دی۔ اب تو سورج ایک چھوٹا سا کرہ محسوس ہوتا ہے، اور اس سے جیسے لاکھوں کرے اور بھی موجود ہیں، اور ایسے نظام دنیا میں پتہ نہیں کتنے ہیں۔ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ انسان چاند پر پہنچ جائے گا؟ کبھی انسان کو یہ خیال بھی آیا تھا کہ انسان کا اندرونی پورا نظام انسان اس کو کھول کھول کر دیکھ لے گا؟ تصور بھی نہیں تھا۔ اسی کی طرف اللہ نے اشارہ فرما دیا، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، جتنا یہ عالم اور کائنات کھلتی جائے گی انسان کے سامنے اور انسان کا اپنا وجود اس کے سامنے واضح ہوتا جائے گا، فرمایا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حق واضح ہوگا۔ قرآن نے جو دعوے کیے وہ سارے کے سارے سچے ثابت ہوں گے۔
اور ایک چیز بھی ایسی نہیں جس کو جھٹلایا جا سکے۔ آج بھی انسان میرے خیال میں ترقی کے عروج کو پہنچ چکا ہے اور میرے خیال میں آخری زینے تک بھی پہنچ چکا ہے، لیکن پھر بھی آپ انسان سے پوچھئے، انسان آج بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ مجھے تو کچھ بھی پتہ نہیں، ابھی تو تھوڑا بہت معلوم ہے مجھے۔ بہت کچھ ایسا ہے جو کائنات میں مخفی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پردہ خفا میں رکھا ہوا ہے اور انسان کی عقل اور بصیرت اتنا ہے ہی نہیں کہ وہاں تک پہنچ سکے۔ تو چند چیزوں کو جان کر سمجھ کر جو کچھ بھی اس کے پاس علم آیا، قرآن کی تصدیق تو کرے گا اور قرآن اس کی تصدیق کرے گا۔ قرآن پاک کی کوئی بات ایسی نہیں جس کو کوئی شخص جھوٹا ثابت کر سکے۔ فرمایا کہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا تمہارا رب کافی نہیں ہے؟ وہ تو ہر چیز پر شاہد اور گواہ ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، فرمایا کہ یہ ساری کائنات اور یہ نشانیاں اور علامات دیکھنے کے باوجود بھی ان ظالموں کے اور ان کافروں کی حالت یہ ہے کہ اپنے پروردگار کی ملاقات میں یہ شک میں ہے، پتہ نہیں ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اتنا واضح نشانیاں اور اتنی واضح علامات کے بعد اب تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے لیے تیار ہو جائے اور اپنے ایمان کو ٹھیک کرے اور اپنے اعمال کی حفاظت کرے۔ اور پھر ساتھ یہ دعویٰ بھی کر دیا الا انہ بکل شیء محیط، اچھی طرح یہ بات سن لو کان کھول کر کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اس کے احاطے سے باہر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کے بعد سورہ شورى تلاوت کی گئی ہے اور اس کی 53 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا جو بنیادی موضوع ہے، اس سورہ مبارکہ کا بنیادی موضوع قرآن پاک اور وحی الہی ہے۔ اس کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کا ذکر فرمایا اور اس کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کا ذکر فرمایا۔ کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک، اے ہمارے محبوب پیغمبر آپ کی طرف بھی وحی آتی ہے اور آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ان پر بھی ہم نے وحی اپنی نازل کی، اور یہ وحی اللہ کی طرف سے تھی جو عزیز اور حکمتوں والے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرا دیا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، ساری کائنات آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ فرمایا کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں، جب بھی چاہیں یہ پھٹ سکتا ہے۔ فرمایا کہ اس کے اوپر فرشتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم، یہ کیسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا غیروں کو دوست بنا رکھا ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، حالانکہ وہ ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتے، ذرا برابر بھی ان کو نفع نہیں پہنچا سکتے۔ پھر قرآن پاک اور وحی کا ذکر آ گیا، کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر ام القری، ہم نے قرآن پاک اس لیے نازل کیا تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قوم کو اور لوگوں کو ڈرائیں اور قیامت کے دن کے بارے میں ان کو آگاہ کریں کہ وہاں کیا منظر ہوگا، کیسے حساب کتاب ہوگا۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک گروہ جہنم میں جائے گا اور ایک گروہ جنت میں جائے گا۔ خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی فکر اور تیاری کر کے جنت کو حاصل کر لیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر اعلان فرما دیا، فاطر السماوات والارض، ساری کائنات کو خود اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے اور ساری کائنات اللہ تعالی کے تابع ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی آسمان و زمین کی چابیاں ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کا چاہتے ہیں رزق فراخ کر دیتے ہیں اور جس کا چاہتے ہیں رزق تنگ کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے جب سارے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں تو انسان کو چاہیے اپنے رزق کے لیے، اولاد کے لیے جو بھی نعمت اسے چاہیے وہ اپنے اللہ کو راضی کرے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم، اور اس سے پہلے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، فرمایا کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فی، یہ جتنے بھی پیغمبر اور انبیاء آئے فرمایا کہ ہم نے ان کو ایک دین پر قائم رکھا، ولا تتفرقوا فی، فرمایا تم بھی جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ یاد رکھیں تمام انبیاء کا دین ایک تھا، عقیدہ توحید ایک تھا، بعد میں جو فروعی مسائل ہیں ان میں تھوڑا سا اختلاف تھا۔
جو بنیادی عقیدے ہیں، بنیادی دین ہے، وہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک تھا۔ فرمایا ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم، اور یہاں تھوڑا سا تنبیہ بھی فرما دی کہ مسلمانوں کو چاہیے اقامت دین کے لیے ایک جماعت بن جائیں اور جماعت کو لازم پکڑ لیں۔ جماعت سے ہٹنا یہ جائز نہیں ہے، اور جماعت سے جو بھی ہٹتا ہے شیطان اس کو اور اسی طرح دشمن اس کو اپنے پنجے میں لے لیتا ہے۔ جماعت سے ہٹنے والا گویا کہ دین سے ہٹ جاتا ہے۔ اپنی جماعت کو لازم پکڑ لو اور اس کے ساتھ ساتھ تفرقہ بازی نہ کرو۔ اقامت دین کے لیے اور احیاء دین کے لیے مجتمع ہو کر ایک طاقت اور قوت بن کر اللہ کے دین کو غالب کر دو اور اللہ کے دین پر خود بھی عمل کرو۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ، فرمایا کہ اسی کی طرف آپ کو بلایا جاتا ہے اور اسی پر ثابت قدمی کے ساتھ تم آگے بڑھو۔ لا تتبع اهواءهم، اپنی خواہشات کی پیروی مت کرو۔ قل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، فرمایا کہ تمہیں کہنا چاہیے کہ میں ایمان لایا اس اللہ پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے نازل فرمائی۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور میں تمہارے درمیان عدل کرنے کے لیے جو مجھے اللہ نے حکم دیا ہے عدل کے مطابق فیصلے کروں گا۔ اللہ ربنا و ربکم، بڑے عجیب آیات ہیں۔ فرمایا اللہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، بہرحال اس کے بعد پھر تنبیہ فرما دی۔ فرمایا قیامت بالکل قریب ہے اور وہاں میزان عدل ہوگا، انصاف ہوگا اور انصاف کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ اس کے بعد ایک آیت ذکر فرما دی رزق کے متعلق، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اس آیت کی بڑی برکتیں ہیں۔ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالی کے ملفوظات میں نے پڑھا ہے، حضرت فرماتے تھے جو شخص 70 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد اس آیت مبارکہ کو پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کو کشادہ فرما دیں گے، اس کو رزق حلال، رزق وسیع عطا فرمائیں گے اور اس کو رزق کے حوالے سے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے آخرت اور دنیا کی کھیتی کا ذکر فرمایا، کھیتی کی مثال دے کر ہمیں سمجھایا۔ فرمایا جو کھیتی کاشت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہی اس کو پھر کاٹتا ہے۔ فرمایا جو دنیا کی کھیتی کے لیے محنت کرے گا اس کو دنیا ملے گی، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور جو آخرت کی کھیتی کاشت کرے گا، فرمایا کہ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ، ہم اس کو وہ بھی دیں گے اور اس سے بڑھا چڑھا کر کل قیامت کے دن اس کو عطا فرمائیں گے۔ پھر ظالمین اور کفار کا انجام اور ان کا حشر بتا دیا۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ واقع بِهِمْ، فرمایا کل قیامت کے دن تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے ان ظالموں کا کیا حشر ہوتا ہے۔ اور اہل ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والے فی روضات الجنات، فرمایا وہ جنت کے باغات میں ہوں گے۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے اپنے رب کے پاس۔ ذالک هو الفضل الکبیر، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت بڑا فضل ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، الا المودۃ فی القربى، یہاں بعض حضرات نے، بعض گمراہ لوگوں نے فی القربى سے مراد اہل بیت مراد لے لیے کہ اہل بیت کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، وہ ایمان کی بنیاد اور ایمان کا جز ہے۔ یاد رکھیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ایمان کی بنیاد ہے، اور اہل بیت اعظام کی نفرت یہ کفر کی بنیاد ہے، یاد رکھیں۔ بالکل اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر اور عمر کی محبت ایمان ہے، اور آپ ہی نے ارشاد فرمایا ابو بکر و عمر کی نفرت یہ کفر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام کی عزت، ناموس اور ان کے ساتھ محبت یہ ایمان کی بنیاد ہے، جیسے اہل بیت رسول کی محبت ایمان کی بنیاد ہے۔ اور پھر ایک واقعہ بھی یہاں میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شکایت لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی لخت جگر حضرت فاطمہ کی ساری باتیں سنی۔ سننے کے بعد بڑا عجیب جملہ فرمایا،
فرمایا بیٹی تمہیں پتہ ہے یہ تیرے ابا کی چہیتی ہے، یہ عائشہ تیرے ابا کی بڑی چہیتی اور لاڈلی بیوی ہے۔ بس یہ جملہ حضرت فاطمہ نے سنا اور آگے کوئی جملہ بھی نہیں، حدیث میں کوئی بات آگے ہے ہی نہیں، حضرت فاطمہ چپ کر کے چلی گئی اور حضرت علی کو جا کر یہ قصہ اور واقعہ بتایا اور جا کر کے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرے ابا نے حضرت عائشہ کے بارے میں یہ جملہ فرمایا اور میں شرمندہ ہو گئی کہ میں نے یہ بات کی کیوں۔ اس سے آپ اندازہ فرمائیں ازواج مطہرات کی محبت، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی چہیتی اور لاڈلی اور پیاری بیوی، اس کے بارے میں کوئی غلط سوچے تو یہ بھی کفر ہے۔ تو اہل بیت عظام کی محبت اور تمام صحابہ کرام کی محبت یہ ایمان کا جز ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور ان کی سیئات کو معاف کر دیتا ہے۔ بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں، حدیث شریف میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ ایک آدمی جنگل میں ہو اور اس کے ساتھ اونٹ ہو اور اونٹ کے اوپر اس کا ساز و سامان ہو، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، فرمایا وہ آرام کرنے کے لیے کہیں رکا، تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا اور سارا سامان اونٹ کے اوپر بندھا ہوا تھا، اس کی جب آنکھ کھلی تو اس کا اونٹ غائب تھا۔ اب یہ کتنا پریشان ہوگا، فرمایا کہ اس کی پریشانی اس وقت بڑھے گی جب یہ اونٹ تلاش کرتے کرتے اس کو نہیں پا سکے گا، بالآخر اس کو بھوک اور پیاس ستائے گی، بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ اب یہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہ رہے۔ فرمایا ایک وقت ایسا آئے کہ یہ ہر چیز سے نا امید اور مایوس ہو کر ایک درخت کے نیچے مرنے کے لیے لیٹ جائے اور فرمایا کہ آنکھیں بند کر کے اب اس کا خیال یہ ہے کہ مجھے موت آ جائے گی، اچانک اس کی آنکھ کھلے تو سامنے وہ اونٹ ٹھہرا ہو جس پر پانی بھی ہو اور کھانا پینا بھی ہو۔ فرمایا بتاؤ اس کو کتنا خوشی ہوگی، کتنا خوش ہوگا یہ۔ فرمایا کہ ذرا تصور کر لو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں میرا بندہ آئے توبہ کرے میں اس کو معاف کروں۔ فرمایا وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ وہاں تو معافی کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے، لہذا ہر وقت توبہ کرنی چاہیے، 70 مرتبہ بھی گناہ ہو جائے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ پھر فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، فرمایا تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں بخار ہوتا ہے، تمہیں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، فرمایا تمہیں تھوڑا سا صدمہ پہنچتا ہے، کوئی دکھ پہنچتا ہے، کسی قسم کا حادثہ اور نقصان ہوتا ہے، فرمایا وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو رحیم اور کریم ذات ہے، وہ تو کسی کو دکھ اور تکلیف نہیں دیتے، ہم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اور گناہوں کی وجہ سے ساری تکالیف میں اور مصائب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو تو معاف فرما دیتے ہیں، یہ تھوڑے سے گناہ ہوتے ہیں جن کی تکلیف ہمیں پہنچتی ہے۔ اگر سارے گناہوں کی تکلیف دنیا میں آ جائے تو شاید انسان ایک لمحہ بھی جی نہ سکے، فوراً اس پر ایسی مصیبت آئے کہ وہ اس دنیا سے چل بسے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں جس کا نام سورہ شورا ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کچھ خصوصی صفات ذکر فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ سب سے بڑی صفت اہل ایمان کی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں اور تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، اور جب غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور فرمایا کہ تمام کاموں میں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ کبھی کوئی ان کو تکلیف دے تو فرمایا کہ یہ بدلہ بھی لیتے ہیں لیکن اتنا جتنا تکلیف پہنچی ہے زیادہ نہیں، لیکن اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ اہل ایمان معاف کر دیتے ہیں اور صلح کرتے ہیں۔ فرمایا جو معاف کرتا ہے اور صلح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ کفار کا ذکر فرمایا اور پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں
دو تین چیزیں بڑی اہم ذکر فرما دی. فرمایا للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی فرمایا کہ حکومت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، ساری نعمتوں کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. خاص طور پر اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب تربیت فرما دی. فرمایا یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں پیدا فرماتے ہیں. یہب لمن یشاء اناثا، کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں دیتے ہیں. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، کسی کو اللہ تعالیٰ صرف بیٹے دیتے ہیں. اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور کسی کو بیٹا اور بیٹیاں دونوں دیتے ہیں. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتے ہیں بانجھ کر دیتے ہیں، نہ بیٹا دیتے ہیں نہ بیٹی دیتے ہیں. اب اس آیت کو پڑھنے کے بعد ہمارا عقیدہ اور یقین ہو جانا چاہیے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. بیٹا بھی وہی دیتے ہیں، بیٹی بھی وہی دیتے ہیں. اولاد جو بھی اس اللہ تعالیٰ کے حکم سے. کسی کو کچھ بھی نہیں ملتا، وہ بھی اللہ کے حکم سے. کہتے جی ہم نے سارے ٹیسٹ کروا لیے، برطانیہ تک علاج کروا لیا، اولاد نہیں ہوتی. بھئی کیوں گئے تھے وہاں کیوں گئے تھے؟ اللہ کے پاس آتے. یہ خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، اللہ سے مانگتے. کتنے لوگ ایسے ہیں 20 سال اولاد نہیں ہوئی، ساری دنیا چھان ماری، اور جب خلوص سے اللہ کے در پر آئے، اللہ سے مانگ، اللہ نے بیٹا دے دیا، بیٹی دے دی. میری اپنی بہن کو 14 سال اولاد نہیں ہوئی، کہیں نہیں گئے، اللہ سے مانگتے رہے، اللہ نے بیٹے بھی دے دیے، بیٹیاں بھی دے دی. الحمدللہ. یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے. بیویوں کو برا بھلا کہنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، تو نے بیٹی کیوں پیدا کی اور تو نے اولاد کیوں نہیں پیدا، اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. یہ عقیدہ ذہن نشین ہونا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا. یہ کفار کو اور مشرکین کو جواب ہے. وہ کہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے جیسے انسان ہیں، ہماری طرح بولتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا نبی. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرما دیا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو وحی کے ذریعے پیغمبر بنا دیا، وہی ان پر نازل فرما دی، اور وہ بات بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے یا حجاب کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتے ہیں. اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر پھر وحی کا ذکر آ گیا. فرمایا کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، ہم نے وحی بھیجی آپ کی طرف روح کی. میں پہلے عرض کر چکا ہوں روح سے ایک مطلب قرآن پاک بھی ہے، جہاں وہ اس کا ذکر آ گیا. بہرحال اس سورہ مبارکہ کے آخر میں فرمایا صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض انک لتہدی الی صراط مستقیم. فرمایا کہ اصل ہدایت اور صراط مستقیم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دی ہیں ان کو انسان سمجھے اور ان پر عمل کرے. اور یہ راستہ اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا راستہ ہے. اس راستے سے دائیں بائیں نہیں ہونا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور کچھ دائیں بائیں خط بھی کھینچے. فرمایا دیکھو یہ صراط مستقیم ہے. یہ دائیں بائیں جو ہے یہ شیطان اور طاغوتی قوتوں کے راستے ہیں. جب تم چلو تو سیدھے راستے پر چلو. قرآن پاک جو کہتا جائے، قرآن پاک کا جو حکم آتا جائے بس اس پر عمل کرتے جاؤ. دائیں بائیں شیطانی اور طاغوتی قوتوں کو نہ دیکھو نہ ان کی بات سنو. اس کے بعد سورہ زخرف تلاوت کی گئی ہے. فرمایا کہ اس میں 99 آیات ہیں اور اس میں 7 رکوع ہیں. سورہ زخرف اس لیے ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں وزخرفا یہ لفظ ذکر کیا گیا ہے. اس کا معنی جو ہے سونا چاندی یا زیب و زینت، اس سے مراد لیا جاتا ہے. اس سورہ مبارکہ کا ذکر بھی، اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی حامیم حروف مقطعات سے ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین کا ذکر فرمایا اور پھر قرآن پاک کے عربی ہونے کو بھی واضح فرمایا تاکہ لوگ اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے کچھ فضائل اور کچھ حقائق ذکر فرمائے اور پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات عالم کا کچھ تذکرہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کرایا کہ ہم نے آسمان و زمین کو کس طرح پیدا کیا اور آسمان سے ہم نے پانی کیسے برسایا اور پھر ہم نے مردہ زمینوں کو کیسے آباد کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا. اس کے بعد سواریوں کا ذکر آ گیا
پھر سواریوں پر سوار ہونے کی جو دعا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا، اس دعا کا بھی ذکر فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، جب سواری پر اب سوار ہوتے تو سب سے پہلے دایاں پاؤں اس پر رکھتے اور اللہ اکبر فرماتے، اور پھر جب سواری پر بیٹھ جاتے تو الحمدللہ کہتے اور پھر مسکرا دیتے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ الحمدللہ اور 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر پھر یہ دعا پڑھتے، اور دعا کے بعد اللہم اغفر لی اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اس طرح کے الفاظ ہیں غالباً۔ تو یہ جو دعا ہے مغفرت کی دعا کے لیے جو الفاظ ہیں حدیثوں میں آتے ہیں، وہ دعا پڑھتے تو پھر آپ سواری پر سوار ہو کر چلتے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ سارا طریقہ ہمیشہ آپ اختیار کرتے ہیں اور مسکراتے بھی ہیں؟ فرمایا میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سوار ہوتے دیکھا ہے۔ اب یہ مسکرانا کیوں ہے؟ ہم سواری پر بیٹھ گئے، خوشی کی علامت ہے کہ ہم نے اللہ کا ذکر کر لیا اور ہم نے تسبیحات پڑھ لی اور اپنے آپ کو اور اس سواری کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اب انشاءاللہ یہ ہنسنا اور مسکرانا نیک فعل ہے، ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا ذکر فرما دیا، او من ينشأ فی الحلیۃ وهو فی الخصام غیر مبین، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا جب ان کو بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں اور یہ غصے سے بھر جاتے ہیں، منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ان بدبختوں کی حالت یہ ہے کہ اپنے لیے تو بیٹیاں ان کو پسند نہیں ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا ذکر فرمایا، اور قرآن پاک پر یہ جو اعتراضات کرتے ہیں کفار، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما کر ان کا رد فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معیشت کے بارے میں ایک اہم اصول فرما دیا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریا۔ یہ نظام کائنات اللہ نے بنایا اور یہ معاشی نظام بھی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سب کو مالدار کر دیتے تو بڑی مشکل پیش آتی، اور سارے غریب ہوتے تب بھی بڑی پریشانی ہوتی۔ اب اللہ تعالیٰ نے کسی کو دولت دے دی اور کسی کو محنت دے دی، فرمایا دولت والا محنت والے کا محتاج اور محنت والا دولت والے کا محتاج۔ نظام کائنات بڑا اچھا چلتا ہے۔ اب سب کے پاس پیسہ ہو تو ہماری یہ گلی کون بنائے جی، ہماری یہ تعمیر کون کرے؟ اللہ نے ایک دوسرے کا محتاج بنا دیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تقسیم، اور اس میں اتنی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں کہ انسان ان کو سوچ بھی نہیں سکتا، اور انسان کی عقل وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتی۔ اس کے بعد برے دوستوں کا ذکر کر دیا، فرمایا کہ برے دوستوں کی جو صحبت ہے یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بعد المشرقین، اتنا دور ہو جانا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا نشانیاں دے کر۔ وہ کہنے لگے موسیٰ تو بڑا غریب اور فقیر آدمی ہے، اور فرعون کہنے لگا دیکھو میرے پاس تو شہر ہے، حکومت ہے، اور وہاں نہریں چلتی ہیں، میرے پاس خزانے ہیں، اور وہ کہتا تھا کہ یہاں زندہ مردہ جو بھی ہے اس پر میری حکومت اور میرا تسلط ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے اپنا نبی بنانا تھا تو تمہیں دولت تو دیتا، مال تو دیتا، فلاں چیز تو دیتا۔ میرے دوستو ایسا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نبوت اور اپنا بندہ جس کو منتخب فرماتے اس کے لیے یہ دنیا اور یہ دولت نہیں چاہیے، وہاں تو حکمت اور بصیرت چاہیے، وہاں تو نظام عدل چاہیے، وہاں تو انصاف چاہیے۔ بہرحال فرعون نے یہ جو اس طرح کی مغلظات بکی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ ام انا خیر من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا القي عليه اسورة من ذهب او جاء معه الملائكة مقترنين۔ پھر کیا ہوا؟ فلما آسفونا انتقمنا، ہم نے انتقام لیا، فاغرقناهم اجمعین، ہم نے سب کو غرق کر دیا۔ اب دیکھو پیسہ کام آیا، دولت کام آئی، سلطنت اور حکومت اس کے کچھ بھی کام نہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے عزت دی اور نجات عطا فرمائی، اور فرعون کا بہت برا حشر ہوا۔ اللہ تعالی نے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں پھر اہل ایمان کا ذکر فرمایا کہ جنت میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ فرمایا تلک الجنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون، ہم جنت کا وارث انہی لوگوں کو بنائیں گے جو نیک اعمال کریں گے، اچھے کام کریں گے،
برائیوں سے خود بھی بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچائیں گے۔ اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے پھر توحید کی طرف متوجہ کیا ہے اور سوالیہ انداز میں فرمایا ان سے پوچھو یہ ساری کائنات کو کس نے بنایا؟ لا یقولن اللہ، ان کا جواب یہی ہوگا۔ ظاہر ہے کوئی بھی دنیا میں آج تک ایسا نہیں آیا جو یہ دعویٰ کرے میں نے پیدا کیا، میں نے بنائی چیز، کوئی بھی آج تک نہیں آیا، اور کوئی بڑے سے بڑا کافر بھی یہ بات آج تک نہیں کہہ سکا۔ بہرحال فاصفح عنہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی ہدایت دے دی، آپ ان سے درگزر کرتے رہیں، وقل سلام، اور سلام کہتے رہیں، فسوف یعلمون، امید ہے ان قریب یہ لوگ جان لیں گے۔ اس کے بعد سورہ دخان تلاوت کی گئی ہے، فرمایا کہ اس میں 59 آیات ہیں اور 3 اس میں رکوع ہیں، یہ بڑی عظیم صورت ہے۔ فرمایا جو شخص اس کو جمعرات یعنی جمعہ کی رات کو تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیں گے۔ اور دوسری حدیث پاک میں آیا جو شخص رات کو اس کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا جو اس کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں گے۔ بہرحال یہ قریب احادیث ہیں، اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس سورہ مبارکہ کو بھی حامیم سے شروع کیا گیا، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس لیلہ مبارکہ سے اکثر مفسرین لیلۃ القدر مراد لیتے ہیں اور بعض حضرات کہتے ہیں اس سے مراد شب برات ہے۔ بہرحال شب قدر آج بھی طاق رات ہے اور شب قدر کی امید بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اس میں بڑے فضائل اور اس میں جو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں جو فیصلے فرماتے ہیں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر فرما کر انسان کو متوجہ کیا ہے اپنے عقائد کی اصلاح کی طرف۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو نجات دی اس کا ذکر فرما کر اور فرعون کو جو اللہ نے تباہ فرمایا اس کا بھی ذکر فرما کر تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ دیکھو کتنا کھلا ہوا اور واضح معاملہ تمہارے سامنے ہے، اس لیے تم نیکی اختیار کرو اور اپنے ایمان کو ٹھیک رکھو تاکہ حتمی فتح اور آخری نجات اللہ تعالی تمہارے لیے مقدر فرما دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے جہنم اور جہنمیوں کا ذکر فرمایا ہے، جہنمی لوگ جہنم میں کس طرح عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ فرمایا کہ خذوہ فاعتلوہ، ان کی کیسے پکڑ ہوگی، اور کالمہل یغلی فی البطون، ان کے پیٹوں میں کیسے آگ جوش مارے گی، بہت بری حالت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو پناہ عطا فرمائے۔ پھر آخر میں اہل ایمان کا ذکر فرما دیا، ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین کذالک وزوجناہم بحور عین، اللہ تعالی حور عین کے ساتھ نکاح فرمائیں گے اور وہاں بستر لگے ہوئے ہوں گے اور وہاں چشمے ہوں گے، باغات ہوں گے، فرمایا بڑے مزے کی چیزیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنی یہ ساری نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ آخر میں فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق